السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل لرن قرآن ود مدنی قاعدہ۔ آج ہم اس ویڈیو میں سبق نمبر 2 کو شروع کریں گے، اور یہ سبق ہے حروف مرکبات کے بارے میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے، سبق شروع کرنے سے پہلے آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے شیئر کریں۔ خاص طور پر ان دوستوں سے شیئر کریں جو قرآن پاک کو درست انداز سے پڑھنا چاہتے ہیں لیکن کہیں پر پراپر ٹائم نہیں دے پا رہے، تو ان لوگوں سے شیئر کریں، انشاءاللہ ان کے لیے یہ ہیلپ فل رہے گی۔ سبق نمبر 2 ہے ہمارا حروف مرکبات کے بارے میں، تو چلیں آئیے اسے شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ ہم سبق نمبر 1 میں، پیچھے والے سبق میں حروف مفردات کے بارے میں پڑھ چکے کہ مفردات کیا ہوتا ہے، مفرد کیا ہوتا ہے، حروف مفردات سبق نمبر 1 کا نام جو ہے وہ حروف مفردات رکھنے کی وجہ کیا ہے، وہ سب ہم پڑھ چکے۔ اگر آپ نے میری پیچھے کی ویڈیوز نہیں دیکھی تو آپ ان کو دیکھ کر ان سے سمجھ سکتے ہیں کہ اس کا نام حروف مفردات کیوں رکھا گیا۔ تو اب یہ ہم مرکبات کے بارے میں پڑھ رہے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کو اس حوالے سے گائیڈ کروں گا۔ اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری پیچھے کی ویڈیوز کو دیکھ سکتے ہیں۔ چلیں آئیے شروع کرتے ہیں۔ پہلے ہے حروف مرکبات سبق نمبر 2 کا نام۔ اب پہلے تو ہم یہ سمجھ لیتے ہیں کہ اس کو مرکبات کیوں کہہ رہے ہیں۔ مرکب بولتے ہیں جب عربک زبان میں مرکب بولتے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زیادہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں تو وہ ہو جاتا ہے مرکب۔ مفرد کے بارے میں پیچھے پڑھ چکے، یہاں پہ مرکب کے بارے میں بات ہوگی۔ تو مرکب بولتے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زیادہ چیزیں مل جائیں، اب وہ حروف بھی ہو سکتے ہیں، وہ کوئی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ڈیفینیشن میں یہی لکھا ہوا ہے، یہاں پہ سبق کے والے سے بات ہو رہی ہے تو یہاں پر پھر حروف کے بارے میں بتا دیا کہ جب 2 یا اس سے زیادہ حروف مل جائیں تو ایک مرکب بنتا ہے۔ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ ہم اس کو اپنے الفاظ میں اس کو آسان کر کے جس طرح سے ہم بتانا چاہیں تو ہم بتا سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا لکھا ہوا ہے؟ 2 یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ آگے بتا رہے ہیں کہ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ جس طرح پیچھے ہم نے مفرد کو الگ الگ پڑھا تھا، ہر باکس میں ایک ایک لفظ لکھا تھا تو ہم نے الگ الگ پڑھا تھا، الف با تا سا ایسے نہیں پڑھا تھا، بلکہ آرام آرام سے ہر لفظ کو الگ الگ پڑھا تھا۔ تو اس کو بھی ہم اسی طرح ہی پڑھیں گے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ اس سبق میں بھی تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ معروف کا مطلب بتا رہے ہیں کہ عربی لہجے میں پڑھیں گے، جس طرح ہم پیچھے والے سبق میں پڑھ چکے اسی طرح بالکل۔ آگے اگلا قاعدہ بتا رہے ہیں کہ جب 2 یا اس سے زائد حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں، زائد کا مطلب زیادہ، جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا سر لکھا جاتا ہے یعنی اوپر والا حصہ لکھا جاتا ہے، اور دھڑ یعنی جو نیچے کا حصہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جب 2 یا اس سے زیادہ حروف ملا کر لکھے جاتے ہیں تو ان کی جو شکل ہوتی ہے، ان کی جو شیپ ہوتی ہے وہ چینج ہو جاتی ہے۔ اکثر کا اوپر والا حصہ لکھا جاتا ہے اور نیچے کا حصہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ آخری رول اس سبق کا کہ جب 2 حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں، 2 حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کے نقطوں کے رد و بدل سے ان کی پہچان کرنی ہے۔ یعنی اس بات کو میں آپ کو بھی تھوڑا سا کچھ ایکسپلین کر دیتا ہوں، یہاں پر مزید سبق میں جب پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی۔ یہاں پر دیکھیں ان 2 لفظوں کو، اب ایک کا دیکھیں ڈاٹ نیچے ہے، ایک کے ڈاٹ اوپر ہے دونوں کا ایک ایک ڈاٹ، لیکن لکھے ہوئے بھی ایک جیسے ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں تو یہ یہاں سے اس طرح لکھے ہوئے ہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اور اس طرح یہ اوپر کو جا رہا ہے، یہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے اس طرح سے اوپر کو جا رہا ہے۔ ان کی لکھنے کی جو شکل ہے وہ ایک جیسی ہے، لیکن جو ڈاٹ ہے، جو نقطہ ہے، اس سے فرق ہو گیا کہ یہ ڈاٹ، یہ نقطہ نیچے ہے تو یہ کیا ہوگا؟ سبق نمبر 1 میں ہم نے پہچانا تھا کہ یہ با ہے۔ اسی طرح اگر یہ نقطہ، یہ ڈاٹ اوپر کی طرف چلا جاتا ہے تو یہ کیا ہوگا؟ یہ نون ہوگا۔
تو چلیں آئیے ہم نے قواعد کو پڑھ لیا، ایک مرتبہ دوبارہ سے میں ریپیٹ کر دیتا ہوں جلدی سے تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں۔ دو یا اس سے زیادہ حروف مل کر ایک مرکب بنتا ہے۔ مرکب حروف کو مفرد حروف کی طرح الگ الگ پڑھیں گے۔ اس سبق میں تلفظ کی ادائیگی کا خاص خیال رکھتے ہوئے معروف یعنی عربی لہجے میں پڑھیں گے۔ اس کے بعد جب دو یا اس سے زیادہ حروف مل جائیں تو ان کی شکل کچھ بدل جاتی ہے۔ اکثر حروف کا اوپر والا حصہ لکھا جاتا ہے، اکثر جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے وہ چھوڑ دیا جاتا ہے۔ اور آخری بات، جب حروف مرکب ہونے کی حالت میں ایک جیسے لکھے جاتے ہیں تو ان کے نقطوں کی رد و بدل سے، یعنی ان کے اوپر نیچے آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے ان کی جو پہچان ہے وہ ہم کریں گے کہ یہ کون سا لفظ ہے۔ آئیے سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف، لام، الف۔ اب یہاں پر غور کریں تو میں نے الگ الگ پڑھا دونوں کو۔ پہلے میں نے پڑھا لام، اس کے بعد میں رکا اور پھر میں نے پڑھا الف۔ میں نے ملایا نہیں دونوں کو۔ کیوں نہیں ملایا؟ کیونکہ اوپر ہم نے پڑھا ہے نا کہ مرکب حروف کو بھی مفرد حروف کی طرح الگ الگ ہم نے پڑھنا ہے۔ تو اسی طرح آگے والا دیکھیں، لام، الف، با، الف، نون، الف، تا، الف۔ اب یہاں پر آپ نے مقدار کو ذہن میں رکھنا ہے۔ سبق نمبر 1 کے اندر جو ویڈیوز تھی ان کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کس لفظ کو کتنا زیادہ لمبا کرنا ہے، لمبا نہیں کرنا، یہ سب کچھ اس میں نے بتا دیا تھا۔ اگر آپ اس بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو میری اس ویڈیو کو، میں ابھی اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی، اس ویڈیو میں آپ جا کر اس بات کو سیکھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے، یا، الف، سا، طریقہ آپ کو پتہ ہوگا، سبق نمبر 1 میں ہم پڑھ چکے۔ آگے الف، شین، الف، سین، الف، فا، الف، قاف، الف۔ آگے والی لائن دیکھیے، لائن نمبر 3، جیم، الف، خا، الف، حا، الف، عین، الف، غین، الف، صاد، الف۔ اب یہاں پر کچھ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، جیسے کہ ہم نے پڑھا کہ کچھ حروف جو ہیں ان کے نقطوں کی رد و بدل سے ہم ان کی پہچان کریں گے۔ تو یہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ کیسے ہوگا یہاں پر۔ اب یہاں پر یہ پہلے دونوں کا تو میں نے آپ کو بتایا تھا یہاں پر۔ اس کے بعد یہاں پر دیکھیں، یہ دیکھیں، یہ ہے تا۔ اب اس کو لکھنے کی اس کی جو شیپ ہے وہ آپ دیکھیں۔ اب اس کی جو شیپ ہے وہ دیکھیں یہاں پر کہ نقطے جو ہیں، جو ڈاٹس ہیں وہ اوپر ہیں، باقی شیپ یہاں سے یہاں تک ایک جیسی ہے۔ اور یہ آگے والا لفظ دیکھیں تو اس کی شیپ بھی یہاں سے اوپر کی طرف ایک جیسی ہے، لیکن اس کے جو ڈاٹس ہیں، اس کے جو نقطے ہیں وہ نیچے آ گئے ہیں۔ تو یہ والا کیا ہے؟ یہ تا ہے، اور جو یہ نیچے ہے یہ ہے یا۔ اسی طرح آپ آگے والا دیکھیں یہاں پر، اب دیکھیں شیپ اس کی بھی دیکھیں اور اس کی بھی دیکھیں۔
ڈاٹس جو نقطے ہیں وہ اس کے بھی دیکھیں اس کے بھی دیکھیں، دونوں کے 3 3 ہیں۔ اب شیپ کے اندر جو ہے وہ تبدیلی آ گئی کہ جو سا ہے اس کے دیکھیں یہاں سے یہ اس طرح اوپر کی طرف جا رہا ہے، اس کی یہ چینج نہیں ہوئی، ٹھیک ہے۔ اور یہاں پر یہ شین کو دیکھیں تو اس کے یہ 3 دندان بنے ہیں، 3 کومز بنے ہوئے ہیں اس کے، تو یہ ہو گیا شین۔ اب اس سے ہمیں ان دونوں میں فرق پتہ چل جائے گا۔ اسی طرح اگر ہم نے اس کے اندر اور اس سے آگے والے کے اندر فرق کرنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے کہ یہ کون کون سا لفظ ہے، تو ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ ڈاٹ سے، نقطوں سے۔ شین کے 3 ڈاٹس ہیں اور نیچے سے یہ دندان بنے ہیں، یہ کومز بنے ہیں، لیکن اس آگے آپ سین میں دیکھیں تو سین میں یہ ڈاٹس نہیں ہیں، یہ نقطے نہیں ہیں، تو یہ سین ہے۔ اسی طرح آپ ایک اور مثال لے لیں، یہاں پر فا اور یہ دیکھ لیں قاف۔ اب دونوں کو لکھنے کا طریقہ بالکل سیم، لیکن ڈاٹس سے فرق ہو گیا۔ یہ والا جو ہے یہ فا ہے جس کے اوپر 1 ڈاٹ ہے، جس کے اوپر 2 ڈاٹس ہیں، 2 نقطے ہیں جس کے اوپر، وہ ہے قاف۔ باقی اس سبق میں ہم نے حروف مستعلیہ کا بھی خیال رکھنا ہے کہ جہاں پر بھی حروف مستعلیہ آئیں گے تو ہم انہیں موٹا پڑھیں گے۔ آج کے ویڈیو کے لیے بس یہی، کیونکہ ویڈیو زیادہ لینتھی نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ بقیہ جو سبق ہے وہ ہم آگے والی ویڈیو کے اندر ہم پڑھیں گے۔ اور اگر آپ کو سبق کے حوالے سے کوئی سوال ہو، کچھ پوچھنا چاہیں، کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو، تو نیچے کومنٹس والی جگہ پر آپ مجھ سے کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں کہ اس بات کی سمجھ نہیں آئی، تو انشاءاللہ جتنا جلدی ہو سکا آپ کے سوال کا جواب آپ کو دے دیا جائے گا۔ اور آپ سے ریکویسٹ ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں سے آگے شیئر کریں، اور جو بیل کا بٹن ہے، جو بیل کا نشان نیچے بنا ہوا ہے، اس کو دبانا نہ بھولیں، کیونکہ اگر آپ بیل آئیکن کو کلک کر دیں گے تو اس سے یہ ہوگا کہ میری جو نئی آنے والی ویڈیوز ہوں گی ان کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس آ جائے گا، تو آپ پراپر جو ہے کلاس کو کنٹینیو کر سکیں گے، وقت پر آپ ویڈیو دیکھ کر سبق کو اچھے سے سمجھ سکیں گے۔ انشاءاللہ ابھی نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔